بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے انسان جوانی میں فرونیت چھوڑ دے۔ یہ تھی آج کی بات، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے خوش باش ہوں گے۔ کل کی بھی ویڈیو چھوٹی تھی نا، تو میں باتیں کرتے کرتے مجھے سمجھ نہیں آئی، تو وہ ویڈیو ہو گئی ختم، تو میں نے لکھ دیا کہ باقی باتیں کل کریں گے۔ باقی تو رولا میرے رہن دا پہ جے کہ یہ رولا پہ ہے کہ میں ہاسپٹل سے آ کے آپریشن کے بعد لیٹوں گی کہاں، اوپر سہولت کوئی نہیں۔ ابھی میری سوتن سے میں یہی بات کر رہی تھی، میرے ہسبینڈ کا کہنا ہے کہ میں تمہیں بیٹھک میں بیڈ لگا دیتا ہوں، تم ہفتہ دو ادھر لیٹ جانا، کیونکہ اوپر سہولتیں نہیں ہیں نا، اوپر کچن بھی دور ہے، واش روم بھی دور ہے، پھر میں کیسے اپنا کام چھوڑا بہت جو اٹھ کے بندہ کرتا ہی ہے نا، کوئی کسی کو کب کر کے دیتا ہے، کروں گی۔ تو ہسبینڈ پر تول رہے ہیں کہ میرا ایک بیڈ نیچے کھلا پڑا ہے وہ بیٹھک میں لگانے کا، تو ان کی وائف ابھی کہہ رہی تھی کہ سپارے والے بچے بیٹھک میں پورے نہیں آتے، تو میں اپنے بچوں کا بیڈ بیٹھک میں لگا دیتی ہوں، میرے بچے بیٹھک میں سویا کریں، بیٹھا کریں، اور بائی ٹی وی لانچ پہ سپارے والے بچے سپارہ پڑھ لیں، مطلب میری بیچاری دی تھاں کوئی نہیں گرے۔ تو پھر ساتھ مجھے کہہ رہی ہیں، میں پریگننٹ ہوتی تھی تو سارے کام آیا گیا بھی سنبھالنا، مہمان بھی سنبھالنا، سارے کام میں کرتی تھی، یہ وہ، بھئی میں نہیں نہ کرتی، میں صرف اپنی روٹی بناتی ہوں یا اپنے لیے جو بنانا ہو بناتی ہوں نا۔ تو میں نے کہا باجی آپ کے پاس سہولتیں ہوں گی نا، میرے پاس سہولتیں نہیں، اوپر پورشن بنیا ہو نا، تو میں پہلے جب جنت ہوئی تھی نا تو میں پورشن میں تھی۔ اچھا چھوڑیں، باقی بات کرتی ہوں۔ یہ ایک چینل ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے بہت اچھے تھمبنیل ہے، بہت اچھی ویڈیو ہے، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے چینل پہ جائیں، ان کی ویڈیوز لازمی دیکھیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ میں انشاءاللہ ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، تو آپ نے ان سسٹر کو لازمی سپورٹ کرنا ہے، اور میں سب نیو سسٹر سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ صرف اور صرف توجہ سے اپنے چینل پہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی اور چینل چلے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا ہوں آ جانے اپنے کام دی طرف۔ میں نے کہا آپ کے پاس سہولتیں تھی، میرے پاس جب جنت ہونے والی تھی ایک پورا پورشن تھا جو پچھلی پرانی ویڈیو میں ہے، تو میں اندر ہی اندر واش روم، اندر ہی کچن، اندر ہی اٹھ کے آہستہ آہستہ کچن میں اپنے لیے پکا لیتی تھی، سارے کام کر لیتی، گیس کی سہولت تھی، ادھر اوپر گیس نہیں ہوتی، آج کل تو بالکل ہی گیس نہیں ہوتی نا، اور سلنڈر سے آپ کو پتہ ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، جب سے واقع ہوئے ہیں تو نیچے گیس ہوتی ہے، انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں گیس کھینچنے والی، اس لیے تو سہولتیں ہیں۔ یہ بات اگلا کوئی بھی نہیں سمجھتا، میں نے کان کھول کے پیچ کس نال نہ بندہ پاوے انہوں نے دماغاں وچ کہ میرے پاس اوپر سہولتیں ہو تو مجھے کسی کتے نے کاٹا کہ میں نیچے جا کے بیٹھی رہوں 24 گھنٹے۔ میں اوپر جب تک میری صحت تھی، میں وہ 10 مرلے کے چھت کے ایک کونے پہ کچن تھا، وہاں سے فریج میرے کمرے میں سے کوئی چیز بار بار ضرورت پڑتی ہے فریج میں سے لیتی ہوں، پھر کچن، پھر فریج، پھر کچن، پھر گیس چل جاتی، پھر نیچے پانڈے اٹھا کے، پھر اوپر، پھر نیچے کرتی رہی ہوں۔ اب میرے میں ہمت نہیں ہے سیڑھیوں کی، تو اب کہہ رہی ہیں جی میں تو تھی تو میں سارے کام کرتی تھی، میں نے کہا جی میرے پاس سہولتیں تھی میں بھی کرتی تھی، اوپر سہولت ہو۔ اب ہسبینڈ کا دل ہے کہ میں نیچے بیٹھک میں پکی بیڈ ڈال لوں اور وہاں جو آپریشن کے دن ہے، مجھے پیاری پیاری ساری سسٹر کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے، یہ وہ۔ سسٹر بس آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے صحت دے، ہاسپٹل میں کوئی نہیں، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کہنے کا مطلب بندے کو بندے کی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، میں مطلب نہیں، جہاں ضرورت پڑی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ مجھے گھر میں بڑے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں نا، میں نے پہلے بھی ایک بات ڈالی تھی کہ کسی کو رینٹ کا گھر اگر پتہ ہو یہ اسلام آباد گلزار قائد کے پاس تو مجھے لازمی بتائیے گا، 2 کمروں والا چھوٹا سا، مجھے گھر چاہیے، مجھے گھر نہیں مل رہا رینٹ کا کوئی صحیح، ایک مل نہیں رہا، تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہن پنجابی دا محاورہ ہے کتی چوراں نال رلی ہے، وہ حساب ہے۔ میرے ہسبینڈ ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں جان بوجھ کے کہ اس گھر سے نہ نکلنا پڑے، کہ اس گھر سے نکل گیا تو پھر ظاہر ہے
نہ ہسبینڈ کی بیوی چاہتی ہے نہ ہسبینڈ چاہتا ہے. پھر میں زبردستی تو نکل نہیں سکتی ادھر سے کہ میں آپ موہاری نکل جاؤں لڑائیاں ڈال لوں، ایسا تو نہیں نہ کر سکتی. تو ڈھونڈ کے بھی تھک گیا، کہہ کے بھی نزدیک. میں کہتی ہوں بالکل ڈھیٹ ہوا ہے میرا میاں نا، ڈھیٹ. آج بھی صبح میں نے اپنے لیے جا کے پراٹھا بنایا، چائے بنائی ہے. تو میری سوتن کہتی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو 5-6 روٹیاں بچوں کے لیے بھی ڈال دیتا ہے، اسکول سے آئیں گے کھائیں گے. اچھا یہ میں خود اپنی روٹی کے لیے ادھر محتاج ہوئی ہوں، مزدور ہوئی ہوں، تو میں 5-6 تم لوگوں کے بھی ساتھ ڈالتی رہوں. تو میں تھک جاتی ہوں. کہتی ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، تھک جاتی ہے. تو پھر میں کیا کروں، میں خود تھکی ہوں، میں تھک جاتی ہوں تو تم 4-5 روٹیاں ہماری بھی ڈال دیا کرو ساتھ. یہ باتیں ابھی بھی سن رہی ہوں، مجھے پتہ آپریشن کے بعد بھی مجھے سننی پڑیں گی. جب مستری لگیں گے اوپر نیچے اگر رہوں گی تب بھی سننی پڑیں گی، ہر طرف سے مسئلے مسائل. بس یہی نویں تازی ہے کہ رہنے کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپریشن کے بعد میں اوپر رہ نہیں سکتی کیونکہ اوپر کچن واش روم نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت دور ہے. تو نیچے ہر سہولت ہے، ہر سہولت. تو نیچے بس یہی بات ہے. آج ہسبینڈ آتے ہیں تو میں 2 ٹوک بات کرتی ہوں کہ آپ کیوں نہیں میرے لیے گھر کا ارینج کرتے یا کیوں نہیں مجھے صحیح ٹھکانہ رہنے کے لیے دیتے. تو ابھی مجھے سچی بات بتاؤں تو غصہ بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہے. بس اس دوجے لفظاں دساں تے مطلب میرا دماغ پھر آج گھوما ہوا ہے. جب گھوما ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میرے دل میں منہ پہ آتا ہے وہ میں ہی بات کرتی ہوں. خیر یہ ویڈیو تھی، ہسبینڈ کی وائف اور بچیاں گئی تھیں ان کے بھائی کے گھر پھرنے ٹرنے. تو میں نے اپنے لیے یہ بنایا تھا کھانا. اور اچھا بندہ اکیلا ہو نا اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے تھوڑا بہت. سب کے لیے کرتے ہو موت پڑتی، محنت اتنی موت پہنتی پتہ نہیں کیوں بیماری کی حالت میں، ویسے نہیں پڑتی، سب کے لیے کرتے ہوئے بیماری میں پڑتی ہے. تو میں نے اپنے لیے یہ بنائے، تھوڑے سے ہی بنائے تھے، بنا کے کھا کے برتن شرتن دھو کے ان کے. میرے یہ اصول ہے نا کہ میں جو برتن ان کے گندے کرتی ہوں میں ان کے دھوتی ہوں. میں کچن میں اگر گند ڈالتی ہوں تو میں اس کچن کو صاف کر کے نکلتی ہوں. میں کسی کے سر پہ کوئی کام نہیں چھوڑتی، ایک چوانی کا بھی کام یقین کریں نہیں چھوڑتی. تو یعنی میں نے اپنے لیے کھانا بنایا. ایک دن پہلے وہ شاپنگ پہ گئی تھیں اور دوسرے دن بھائی کے گھر کہہ رہی تھی جنت کو بھی لے جائیں. میں نے کہا نہیں، میری طبیعت کا کوئی پتہ نہیں، میرے پاس ایک بندہ، بے شک میری چھوٹی سی بیٹی ہے یہ 4 سال کی، لیکن ہوتا ہے سارا تو ہوتا ہے نا کہ بچی پاس ہے. تو آپ لوگ جاؤ جدھر جانا ہے، پھرو ٹرو انجوائے کرو. اتھے لو جی ساول گے جی ساڑھ تھلوں پتہ نہیں ہے پتلی دیچکی ہے کیا ہے، نیچے لگ گئے تھے اتنے زیادہ. تھے 2 ہی پلیٹیں بس، چھوٹا سا کپ. چلیں اسی کے ساتھ چلتی ہوں. اللہ حافظ.